شہر میں مکھیوں پہ شہد کی پیداوار بڑھانے کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ ہوا. اس میں ایک چھوٹی سی غلطی سے بہت بڑا جانی نقصان اٹھانا پڑا. السلام علیکم ویور، شاہ جی انفو اینڈ ٹیک کی جانب سے آپ کا ہوسٹ صابر علی حاضر خدمت ہے. 1957 میں برازیل کے ایک شہر میں ایک سائنسدانوں نے مختلف ممالک کی مکھیوں کو میٹ کروا کے شہد کی پیداوار بڑھانے کی کوشش کی. اس میں وہ شہد کی پیداوار بڑھانے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن ایک ان سے چھوٹی سی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے انہیں بہت بڑا جانی نقصان اٹھانا پڑا. ایک امریکن مکھی اور انہوں نے برازیل کی مکھی کو ایک کنٹینر میں بند کر کے ان کو میٹ کروا کے ان کا ملاپ کروا کے انہوں نے ایک نئی مکھی ایجاد کی، جس سے ان کی شہد کی پیداوار تو بڑھ گئی لیکن انہیں بہت زیادہ جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا. ہوا اس طرح کہ برازیل کے شہر میں جب یہ ایک دو ممالک کی مکھیوں کو ملاپ کروایا گیا تو اس میں سے انہوں نے شہد کی پیداوار بڑھی. شہد کی پیداوار بڑھنے سے انہوں نے اس ایکسپیریمنٹ کے دوران انہوں نے دیکھا کہ یہ جو مکھی تھی یہ بہت زیادہ ایگریسو، بہت زیادہ وحشی بن چکی تھی، اور انہوں نے کوشش کی کہ یہ مکھی کسی طریقے سے اس کنٹینر سے باہر نہ آئے کیونکہ یہ بڑی وحشی ہو چکی تھی. اور اس میں لیب ورکر سے ایک غلطی ہوئی جس کی وجہ سے ان کا ایک گروہ، ایک جھنڈ اس کنٹینر سے باہر آ گیا. باہر آنے کے بعد وہ صرف برازیل تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ وہ امریکہ تک پہنچ گیا. اب یہاں جانے کے بعد انہوں نے بہت بڑے انہوں نے اپنے جھنڈ بنائے، اپنے چھتے بنائے، اور اس مکھی کی ایک خاص اس کے اندر یہ تھی کہ یہ اپنے شکار کو 500 میٹر سے سونگھ لیتی تھی، پہچان لیتی تھی اور اس پر حملہ آور ہوتی تھی. اچھا، یہ ایک ایسا معاملہ ہوا کہ اس کا ایک سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ جو ڈنک مارتی تھی یہ مکھی، اس کا ڈنک انسان کے جسم میں 30 سیکنڈ کے اندر اپنا زہر پھیلانا شروع کر دیتا تھا. تو اس سے ایک اور چیز یہ بھی ہوئی کہ یہ جو مکھی تھی اس نے جس انسان کو یہ ڈنک مارتی تھی یا جس انسان کو یہ کاٹتی تھی، اس کا جو ڈنک ہوتا تھا یہ اس کے جو چاقو یا چھری نما نشان سے اس کے جس طرح آری کے ہوتے ہیں اس طریقے سے بنے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ اوپر کی جانب ہوتے تھے، نیچے کی جانب نہیں ہوتے تھے. اس سے یہ ہوتا تھا کہ یہ جو مکھی تھی یہ جب انسان کو ڈنک مارتی تھی تو اس کا ڈنک جو ہے انسان کی کھال میں پھنس جاتا تھا. اب اس سے جب یہ کوشش کرتی تھی کہ اس ڈنک کو باہر نکالے یا اس میں سے باہر نکلے، تو کیونکہ وہ کٹ کی وجہ سے وہ جب اس کی کھال میں یہ پھنس جاتے تھے تو جب وہ زور لگاتی تھی تو اس کے اپنے مسلز اور اس کے اور ایسی چیزیں جو اس کو زندہ رکھتی وہ اس ڈنک کے ساتھ اس میں سے نکل جاتی، اور وہ مکھی جو ہے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو جاتی. اب اس میں یہ ہمارے ملک میں الحمدللہ یہ مکھی نہیں پائی جاتی، اللہ کا بڑا شکر ہے. یہ صرف برازیل اور امریکہ میں ہے اور آج بھی وہاں موجود ہے. تو اس مکھی سے شہد تو لے سکے لیکن انسان کی زندگی کو نہیں بچا سکے وہ. اب اس کا یہ ہے، اس مکھی کے اندر ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ جو مکھی ہے یہ جب انسان کو ڈنک مارتی ہے تو یہ اپنے اندر سے ایک ایسا کیمیکل چھوڑتی ہے کہ جس سے اس کے ارد گرد یا جو اس کے تھوڑے فاصلے پہ جو مکھیاں موجود ہوتی ہیں ان کو یہ اس کیمیکل کے ذریعے ایک میسیج کنوے کرتی ہے، ایک میسیج پہنچاتی ہے کہ دشمن کہیں قریب موجود ہے، جس کی سمیل سے، جس کو سونگھنے سے، جس کیمیکل کو وہ خارج کرتی ہے اس سے ان مکھیوں کے جھنڈ جو ہیں وہ اپنے دشمن کی طرف پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ اپنا ڈیفنس کرتی ہیں اور اس دشمن پہ حملہ آور ہوتی ہیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 30 سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے. 30 سیکنڈ کے اندر انسان کے خون میں اس کا جو یہ
डंक होता है ये हल होना शुरू हो जाता है। अब उससे हमें बचने के लिए क्या चाहिए कि हमें फौरी तौर पे अपना जो है वो ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसके डंक को जो है वो निकाल देना चाहिए फौरी तौर पे। आपने अक्सर देखा होगा कि आम मक्खी भी अगर कहीं डंक मारती है या काटती है तो उस जगह पे एक वर्म आ जाता है और रेड कलर का, लाल कलर का निशान बन जाता है, जिससे पता लगता है कि इस मक्खी ने यहाँ पे डंक मारा है। लिहाजा हमें सबसे पहले फौरी तौर पे उस डंक को निकाल देना चाहिए ताकि हम फर्स्ट एड ले सकें और अपने आप को किसी भी मामले से, किसी भी बीमारी से बच सकें। अब उसके लिए ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए। एक और इस मक्खी की जो ख़ास बात है वो ये है कि ये अपने दुश्मन का तकरीबन 500 मीटर तक पीछा करती है और उसके इंसान पानी में भी चला जाए, पानी में भी ये नहीं छोड़ती, इंतज़ार में रहती है। जैसे ही आप पानी से बाहर निकलेंगे फिर ये हमला आवर होती है। तो जब भी आपको कोई आम मक्खी भी आपको डंक मारे, आप कोशिश करें कि उस जगह से फौरी तौर पे निकल जाएं, भाग जाएं, वहाँ से वो जगह छोड़ दें ताकि आप मज़ीद मक्खियों के हमला आवर होने से बच सकें और आपकी जान बच सके। तो ये इतनी ख़तरनाक मक्खी उन्होंने पैदा की कि इस मक्खी से शहद की मिकदार तो बढ़ गई, लेकिन जो माली और जो उनको जो जानी नुकसान हुआ उसका अजाला वो नहीं कर सके आज तक। और आज भी ये मक्खी जो है वो उनके इन दोनों ममालिक में मौजूद है और अपना काम कर रही है। लिहाजा ये चंद मालूमात थी, गुजारिशात थी जो मैंने आपसे शेयर की, जो आपको तक मैंने पहुंचाई। उम्मीद है आपको ये मेरी छोटी सी कोशिश काविश पसंद आई होगी। आपको जो मैंने ये एक छोटी सी एक मालूमात दी है, इन्फॉर्मेशन दी है, ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन, ये मेरी कोशिश पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। बहुत मेहरबानी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपने होस्ट साबिर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।